علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ زکوٰۃ کے مصارف میں سے وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، پانچواں مصرف وفی الرقاب، گردن آزاد کروانے میں۔ گردن آزاد کروانے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے غلام کو ایک حق دیا تھا کہ وہ اپنے مالک سے مکاتبت کرے۔ مکاتبت کا مطلب ہے کہ مالک سے لکھت پڑھت کرے کہ میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا پھر میں آزاد ہوں۔ تو ایسا غلام جو اپنے مالک سے لکھت پڑھت کر چکا ہے کہ اتنے پیسے دے کے میں آزاد ہو جاؤں گا، اس غلام کو زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے تاکہ وہ اپنے مالک کو پیسے ادا کرے اور آزاد ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں تو غلام نہیں ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی بندہ وفی الرقاب پہ عمل کرنا چاہے، گردن آزاد کروانی چاہے، تو اس کی صورت کیا ہے؟ تو آج کے دور میں بھی اس کی جو صورتیں بنتی ہیں ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ وہ قیدی کہ جو کافروں کی جیلوں کے اندر ہیں، مسلمان جن کا جرم صرف اسلام ہے۔ بعض تو ایسے مسلمان ہوتے ہیں نا جو غیر قانونی اور غیر شرعی کام کر کے کافروں کی جیلوں کے اندر پکڑے جاتے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ بات ان مسلمانوں کی ہے کہ جو کسی اسلامی جرم یعنی کہ اسلام کی وجہ سے جن کا جرم کافروں کی نظر میں اسلام تھا، ان قیدیوں کو پیسے لگا کر آزاد کروانا آج بھی غلام آزاد کروانے والی بات ہے، گردن آزاد کروانے والی بات ہے۔ اور اسی طرح کسی بھی جگہ پر مسلمانوں کے ملک میں یا غیر مسلموں کے ملک میں وہ شخص جو بے گناہ ہے، بے گناہ کسی مقدمے کے اندر پھنس چکا ہے، اس کو عمر قید یا اس کو سزائے موت ہو چکی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ بے گناہ ہے، اس بندے پر پیسے لگانا، اس کو آزاد کروانا، اس کو رہائی دلوانا، یہ بھی گردن آزاد کرنے کے مترادف ہے۔ تو آج کے دور میں بے گناہ قیدیوں پر خرچ کرنا ان کو آزاد کروانے کے لیے، اور ان مسلمانوں کو جو کافروں کی جیلوں کے اندر قید ہیں، یہ دونوں صورتیں غلام آزاد کرنے کی بنتی ہیں۔ باقی وہ غلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتے تھے، وہ غلام آج کے دور میں نہیں ہے۔ والغارمین، غارم کہتے ہیں اس بندے کو کہ جو بوجھ تلے آ چکا ہے، دب چکا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں چٹی پڑ جانا، تاوان بھرنا پڑ جانا۔ اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کسی بندے نے کسی کی ضمانت دی کہ بھئی میں انشاءاللہ آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ یہ بندہ اچھا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ آپ اس کو مال دے دیں یا آپ کو پیسے واپس کر دے گا۔ اب ہوا ایسے کہ اللہ کی طرف سے حالات بدلے، اس بندے پر مشکل آ گئی، پیسے واپس کرنا اس کے لیے ممکن نہ رہا، لوگوں نے ضامن کو پکڑ لیا کہ بھئی آپ نے ضمانت دی تھی، پیسے دو۔ اب ایسا بندہ، اس کے لیے شریعت کہتی ہے جائز ہے کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے جو اس نے ضمانت دی تھی اس کو پورا کرے۔ اسی طرح اس کی دوسری صورت یہ ہے، دو فریقوں کا آپس میں جھگڑا تھا، ایک تیسرا بندہ اٹھا، اس نے دونوں کی صلح کروانا چاہیے۔ ایک فریق نے کہا کہ میرا یہ نقصان ہے، یہ نقصان پورا کر دے تو میں اس سے صلح کر دوں گا۔ دوسرا فریق کہتا ہے کہ میں نہیں تسلیم کرتا تمہارے نقصان کو۔ یہ ثالث کہتا ہے یار اس طرح کرو، تم نے جو پیسے کہتے ہو نا وہ میرے سے لے لینا، میں دیتا ہوں، چلو صلح کرو۔ یعنی کہ اس نے بوجھ اپنے ذمے لے لیا۔ اب یہ مالدار بھی اگرچہ ہو، شریعت اس کو حق دیتی ہے کہ یہ لوگوں سے کہے کہ بھئی میرے ساتھ مل کر اپنی اپنی زکوٰۃ لاؤ، میں نے دو فریقوں کی صلح کروائی ہے، ایک کو پیسے دینے ہیں۔ غارمین کی مد میں یہ بندہ آ چکا ہے۔ اور تیسری صورت اس کی یہ بنتی ہے کہ وہ شخص جو مقروض ہے،
اس نے قرضہ لیا اور قرضہ اس نے اپنی طرف سے پوری احتیاط سے استعمال کرنا چاہا، لیکن اللہ کی طرف سے ایسے ہوا کہ اس کے اوپر بوجھ بن گیا وہ قرضہ، نقصان ہو گیا، پیسے نہ بن سکے، ڈوب گئے۔ اب یہ بھی غارمین کے مد میں ہے۔ ایسا بندہ جو مقروض ہے اور اس کا قرضہ جائز قرضہ ہے، تو ایسے بندے کا قرضہ اتارنے میں بھی اس کی مدد کرنی چاہیے، زکوٰۃ دی جا سکتی۔ ہمارے اکثر لوگ مرنے کے بعد کہتے ہیں کہ چلو اس کا قرضہ میں اتار دیتا ہوں زکوٰۃ سے، تو زندگی میں آپ اس کا قرضہ اتار دو تاکہ وہ جتنے دن اس کے باقی ہیں وہ سکھ کے جی سکے، وہ سانس تو آرام سے لے سکے۔ تو غارمین کی تیسری صورت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی وہ مقروض کی صورت ہے کہ قرضہ بندے کے اوپر آیا تو اس صورت کے اندر وہ بندہ جو ہے نا وہ غارمین کے اندر آ جاتا ہے۔ یا چوتھی صورت یہ بھی اس کی بنتی ہے، ایک بندے نے کسی ادارے کی کفالت اپنے ذمے لی، مثلا وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ سب یتیم بچے ہیں، ان کی کفالت میں کروں گا، یا یہ ایک ادارہ ہے اس کی کفالت میں کرتا ہوں۔ بس وہ کفالت کرتا رہا لیکن خرچے اس کی سوچ سے بڑھ گئے، اس سے اوپر چلے گئے، اس نے وہ خرچے پورے کرنے کے لیے لوگوں سے قرض بھی پکڑا، ادھار بھی لیا۔ تو ایسا بندہ جس نے ایک رفاہی اور وہ چیز جو شریعت میں جس کا وجود موجود ہے اس کو چلانے کے لیے اس نے جو قرض لیے، جو معاملات اس نے کیے، اس کی ادائیگی کے لیے بھی اگر وہ لوگوں سے زکوٰۃ کی مد میں لیتا ہے تو یہ جائز ہے۔ الغرض غارم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے ذمے پر ایسا بوجھ آ گیا کہ جو بوجھ در حقیقت یا تو اس کا اپنا نہیں تھا، اگر اپنا تھا تو اب اس کے بس میں نہیں، ایسا بندہ زکوٰۃ کا حقدار ہے۔ یعنی اگر اس نے کسی کا بوجھ اپنے ذمے لیا، وہ مالدار بھی ہو تو وہ لوگوں سے کہہ سکتا ہے کہ بھائی مجھے پیسے دو، کیونکہ میں کچھ اپنی طرف سے ڈال رہا ہوں، کچھ آپ اپنے مجھے دو، تاکہ مل کر یہ جو میں نے بوجھ اپنے اوپر لیا ہم اس کو ادا کر سکیں۔ تو یہ غارمین بھی زکوٰۃ کی مد میں سے ایک ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وابن السبیل، اور مسافر۔ فی سبیل اللہ کی وضاحت تو انشاءاللہ ہم کل کے درس میں کریں گے۔ وابن السبیل کی وضاحت آج۔ ابن سبیل کا مطلب ہے مسافر۔ مسافر سے مراد وہ شخص ہے کہ جو سفر پر نکلا اور سفر کے دوران اس کے پاس اخراجات ختم ہو گئے، خرچہ ختم ہو گیا، کوئی سواری تھی وہ مر گئی یا سواری خراب ہو گئی، تو ایسی صورت کے اندر یہ بندہ جو ہے جس کے پاس اسباب سفر منقطع ہو گئے، اس بندے کے ساتھ اس حد تک تعاون کرنا کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے جائز ہے۔ لیکن آج کے دور میں کیفیت کچھ بدل چکی ہے، جدید دور ہے، لوگ کہیں بھی بیٹھ کر پیسے منگوا سکتے ہیں، آج کی کیفیت کچھ مختلف ہے۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ بندے سے ہر قسم کے ذرائع ابلاغ بھی کٹ جائیں تو ایسی صورت کے اندر اس بندے کے لیے جائز ہے کہ وہ قرض لے۔ گویا کہ ابن سبیل سے مراد ہر قسم کا مسافر نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بندہ کہے جی میں سیر و تفریح کرنے کے لیے ادھر ناران کا آغان جانا چاہتا ہوں، تو ظاہر بات ہے میں مسافر بنوں گا تو مجھے زکوٰۃ دیجیے، میں نے سیر کر کے آنا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سیر سپاٹے کے لیے لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کرنی شروع کر دیں، بلکہ اس کا اصل مطلب ہے کہ آپ نکلے، یا کوئی بندہ کہے جی میں نے چائنا جا کے کاروبار کرنا ہے تو ظاہر ہے میں مسافر بنوں گا، لہٰذا سب بھائی میرے ساتھ تعاون کریں، یہ بھی نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کسی سفر پر نکلے، آپ کے پاس وسائل اس سفر کے تھے، پھر اتفاقاً آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا، کوئی معاملہ ہوا، آپ کے وہ اسباب کٹ گئے، ایسی صورت کے اندر آپ مالدار بھی ہوں، شریعت آپ کو کہتی ہے آپ اتنی مقدار دے سکتے ہو کہ اپنے گھر پہنچ سکو۔ یہ وہی مثال ہے کہ جو بندہ بھوک سے مر رہا ہو تو اتنی مقدار میں حرام کھانا اس کے لیے جائز ہو گئے جتنے سے وہ اپنی جان بچا سکے۔ تو مسافر بھی جب اس کے پاس اسباب منقطع ہو جائیں اتنی مقدار وہ لے سکتا ہے جس سے وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ اب رہا فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ پہ تفصیل ہے کچھ، کیونکہ فی سبیل اللہ کا دروازہ بعض لوگوں نے اتنا کھلا کیا ہے، اتنا کھلا کیا کہ وہ ہر چیز کو فی سبیل اللہ میں داخل کر کے زکوٰۃ لیے جاتے ہیں۔
انشاءاللہ اس کا صحیح مطلب اللہ کی توفیق سے وہ کل کے درس میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔